بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی ابن طالب کی ولادت اسلامک کیلنڈر سے لگ بھگ 23 سال پہلے مکہ مکرمہ میں 13 رجب 30 عام الفیل اور انگریزی تاریخ کے مطابق 29 سپٹمبر اور 599 عیسوی کو ہوئی۔ ناظرین، بعض علماء کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، لیکن دوستو بعض علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ ان کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر نہیں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت ابو طالب اور آپ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہے۔ مولا کائنات سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت ابو طالب کے فرزند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 30 سال چھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا فرمائی تو جن خوش نصیب لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان میں نمایاں نام مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف انہیں نصیب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، لیکن ایک موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و حکمت سے بھرپور ایسے فیصلے سنائیں گے جنہیں سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو دھیان سے سنیں اور بنا اسکپ کیے لاسٹ تک دیکھیں۔ حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آیا اور سوال کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنی ماں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں نے انہیں جو 6 درہم دیے تھے ان میں سے 1 درہم دے دیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور آ کر کہا کہ والدہ کہتی ہیں کہ وہ 6 درہم تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹے کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آدمی کا ایمان سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس بندے کو اس چیز پر جو اللہ کے قبضے میں ہے زیادہ اعتماد نہ ہو بنسبت اس چیز کے جو کہ بندے کے قبضے میں ہے۔ تم جا کر اپنی ماں سے کہو کہ وہ 6 درہم دے دیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 درہم دے دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 درہم اس سائل کے حوالے کر دیے۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا۔ اس کے پاس ایک اونٹ تھا اور وہ اس اونٹ کو بیچنا چاہتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ وہ اس اونٹ کو کتنے میں بیچنا چاہتا ہے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ میں اسے 140 درہم میں بیچوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس اونٹ کو ادھر باندھ دے، مگر ایک شرط پر کہ میں اس کی قیمت کچھ دیر کے بعد ادا کروں گا۔ اس شخص نے رضامندی ظاہر کر دی۔ وہ شخص مان گیا اور اونٹ کو باندھ کر چلا گیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کھڑے ہی تھے کہ ایک اور شخص آیا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ اونٹ کس کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ اونٹ میرا ہے۔ اس شخص نے کہا، کیا آپ کا ارادہ اسے بیچنے کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ اس شخص نے قیمت پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اونٹ کی قیمت 200 درہم بتائی۔ اس آدمی نے 200 درہم دے کر وہ اونٹ لے لیا۔ کچھ دیر بعد وہ شخص آیا جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 140 درہم دے دیے اور 60 درہم لے کر حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں وہ 60 درہم دے دیے۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ وہ ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے
اور ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 خرچ کرے گا اسے 10 ملیں گے۔ چنانچہ میں نے اس سائل کو 6 درہم دیے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے عوض میں 60 درہم دے دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور صداقت دور دور تک مشہور تھی، لہٰذا لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، اور جب ان کو ان کی چیزوں کی ضرورت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لوٹا دیا کرتے تھے۔ ہجرت مدینہ کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس رکھی ہوئی ساری امانتیں سپرد کی اور ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان امانتوں کو صاحب امانت تک پہنچا دیں۔ صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ابو سفیان کے بیٹے حنظلہ نے عمیر بن وائل سقزی کو بلایا اور اس سے کہا، تم علی ابن طالب کے پاس جاؤ اور اس سے 80 مسکات سونے کا دعویٰ کرو کہ میں نے یہ سونا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف کوچ کر گئے ہیں اور علی ان کے وکیل ہیں، ان سے جا کر کہو کہ آپ میری امانت مجھے واپس کر دیں۔ اگر علی تم سے گواہ طلب کرے تو ہماری گواہی قریش کی تمام جماعت دے گی، اور تیرے اس قدم کے بدلے میں تجھے اپنی ماں ہندا کا گلو بند دیتا ہوں۔ عمیر بن وائل نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر امانت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے امانت کی نشانی طلب کی تو اس نے بتا دی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانتی سامان میں اسے تلاش کیا، لیکن اس کی امانت کہیں نظر نہیں آئی، یہاں تک کہ اس کے اثرات بھی نہیں ملے، جبکہ ہر امانت ان کے پاس موجود تھی اور ان امانتوں پر ان کے مالک کا نام لکھا ہوا تھا، اور ان میں عمیر کا نام کہیں بھی درج نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر کو بہت سمجھایا کہ تم اس دعوے میں جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن اسے سمجھانے میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے کہا، میرے چند گواہ ہیں، جس میں ابو جہل اور اس کا بیٹا اکرمہ، عقبہ بن معیط، ابو سفیان اور اس کا بیٹا حنظلہ شامل ہیں۔ یہ حضرات میری گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح جان گئے کہ یہ صرف ان کا فریب ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ گواہوں کو خانہ کعبہ میں حاضر کیا جائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر کو ایسی جگہ طلب کیا کہ گواہ عمیر کی بات نہ سن سکیں۔ آپ نے فرمایا، برادری ثقیف، بتائیے یہ امانت آپ نے دن کے کس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی تھی؟ اس نے کہا، دوپہر کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے لی تھی اور اپنے غلام کے حوالے کی تھی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو طلب کیا، لیکن اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، مجھ پر گواہی دینا کوئی فرض تو نہیں ہے۔ پھر آپ نے ابو سفیان کو بلایا اور اس سے یہی سوال کیا۔ ابو سفیان نے کہا، غروب آفتاب کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب میں ڈال دی تھی۔ پھر حنظلہ کو بلایا تو اس نے گواہی دی کہ دوپہر کا وقت تھا جب یہ امانت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ بن معیط کو بلا کر اس سے سوال کیا۔ عقبہ نے جواب میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت عصر کے وقت لی تھی اور فوراً اپنے گھر بھیج دیا تھا۔ پھر حضرت علی نے اکرمہ کو بلایا اور اس سے سوال کیا۔ اس نے جواب میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت طلوع آفتاب کے وقت لی تھی اور اس امانت کو فاطمہ بنت اسد کے گھر روانہ کر دیا تھا۔ جب عمیر نے مختلف اور الگ الگ گواہیاں سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ جان گیا کہ اب اس کی رسوائی ہونے والی ہے اور اسے مزید ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس کا رنگ زرد ہو گیا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمیر، تیرا رنگ کیوں زرد ہو گیا اور تجھ میں تبدیلی کیوں ہو رہی ہے؟ عمیر نے کہا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے جو دعویٰ کیا
दरअसल वो किसी का मकरो फरेब था। अब मैं आपको असल बात बताता हूँ। मैं रुस्वा नहीं होना चाहता। मुझे इस पाक बैतुल्लाह शरीफ की कसम कि मेरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई अमानत नहीं थी। असल में हंज़ला बिन अबू सुफियान ने मुझे लालच दिया और उसने मुझे उसके बदले में दीनार और हिंदा का गुलूबंद दिया। उन्हें मैं वापस करता हूँ। ये सुनकर कुरैश के सर खजालत से झुक गए। उसी वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वो तलवार लाई जाए जो कोशाखाना में मौजूद है। चुनाचे आपने वो तलवार ली और अबू सुफियान के सामने रखी। फरमाने लगे, इस तलवार को पहचानते हो? अबू सुफियान और उसके गिरोह ने जवाब दिया, हाँ, ये तलवार हंज़ला की है। ये वो तलवार है जो चोरी हो चुकी है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, ये तलवार हंज़ला की है, लेकिन उसे किसी ने चुराया नहीं है। इसमें भी तुम्हारा मकरो फरेब शामिल है। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू सुफियान से कहा, बताओ तुम्हारा गुलाम माला अस्वा कहाँ है? अबू सुफियान ने कहा, वो किसी काम के लिए ताइफ गया हुआ है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुझ पर अफसोस है, अगर तू सच्चा है तो उसे हाजिर कर। अबू सुफियान खामोश और परेशान हो गया। उसके बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सरदाराने कुरैश के 10 गुलामों को हुक्म दिया कि जमीन के फुला टुकड़े में गड्ढा खोदकर माला अस्वा की लाश को बाहर निकालो और उसे सहने काबा में लाएं। चुनाचे फिर उन्होंने ऐसा ही किया और वो अबू सुफियान के गुलाम की लाश को लेकर आए। ये मंजर देखकर लोग इकट्ठे हो गए और इस कत्ल की वजह पूछने लगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हंज़ला और अबू सुफियान ने उसे रिश्वत दी थी और उससे कहा कि अगर तू अली को कत्ल कर देगा तो हम तुझे आजाद कर देंगे, और उनका गुलाम इस पर राजी हो गया। हंज़ला ने उसको तलवार दी। वो अंधेरे में छुप कर बैठ गया ताकि मुझे कत्ल करे। जब मैं उसके करीब गया तो वो खड़ा होकर तलवार से मेरे सर पर वार करने लगा। मैंने उससे तलवार खींच ली और एक वार में उसे कत्ल कर दिया, और यूं उसके मकरो फरेब का कोई नतीजा नहीं निकला। उमैर ने जब ये दास्तान सुनी तो उसका दिल नूरे इस्लाम से रोशन हो गया और उसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस वाक़े के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गए। रिवायात में आता है कि 2 मुसाफिर इकट्ठा सफर कर रहे थे। सुबह के वक्त दोनों एक जगह पर खाना खाने के लिए बैठ गए। उसमें से एक मुसाफिर के पास 5 रोटियां थीं, जबकि दूसरे के पास 3 रोटियां थीं। इस दौरान एक शख्स का गुजर उस जगह से हुआ। उस शख्स ने उन दोनों को सलाम किया। उन दोनों हजरात ने उसे खाने की दावत दी। चुनाचे वो शख्स इनके साथ खाने में शरीक हो गया। खाना खाने के बाद उस शख्स ने दोनों को 8 दिरहम दिए और कहा, ये 8 दिरहम मैं तुम्हें देता हूँ कि तुमने मुझे खाना खिलाया। उसके बाद वो शख्स चला गया। उस शख्स के जाने के बाद उन दोनों मुसाफिरों के दरमियान रकम की तकसीम पर झगड़ा शुरू हो गया। जिस शख्स के पास 5 रोटियां थी वो कहता था कि मेरे पास 5 रोटियां थी, इसलिए 5 दिरहम मेरे हैं, जबकि दूसरा शख्स कहता था कि नहीं, रकम दोनों में बराबर तकसीम होनी चाहिए। जब ये मामला हद से ज्यादा बढ़ गया, ये दोनों शख्स अपना मुकदमा लेकर हजरत सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए। हजरत सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन दोनों की बात गौर से सुनी और फरमाया, जिस शख्स के पास 5 रोटियां थीं, उसे 5 दिरहम मिलने चाहिए। दूसरे शख्स ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के फैसले पर एतराज किया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये मुनसिफाना फैसला है और अगर मैं फैसला करूं तो तुम्हें 1 दिरहम मिलेगा। हजरत सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात को सुनकर महफिल में जितने लोग बैठे थे वो भी हैरान हो गए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम दोनों की रोटियों के कुल 24 टुकड़े हुए और हर शख्स के हिस्से में 8-8 टुकड़े आए। अब तुम्हारे 3 रोटियों की कुल 9 टुकड़े हुए, जिसमें से 8 खुद तुमने खा लिए और 1 बच गया, जबकि दूसरे शख्स की 5 रोटियों के 15 टुकड़े हुए, जिसमें से उसने 8 टुकड़े खाए
और 7 बच गए, लिहाजा तुम्हारे एक टुकड़े के बदले तुम्हें 1 दिरहम और उसके 7 टुकड़ों के बदले उसे 7 दिरहम मिलेंगे। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुनकर 3 रोटियों वाले शख्स ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैसला कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इसी तरह से एक और दिलचस्प वाक़या हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पेश आया। मदीना मुनव्वरा में एक लड़के को गिरफ्तार करके सिपाही ले जा रहे थे। उस लड़के ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दूर से देखकर पुकारा और कहा, ऐ अली बिन अबी तालिब, मुझे बचाओ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या हुआ? तो वो लड़का कहने लगा, मौलाए कायनात, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे बेगुनाही के बावजूद कत्ल की सजा सुना दी गई है, मुझे बचाओ, मैं बेगुनाह हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिपाहियों से पूछा कि क्या बात है? सिपाहियों ने कहा, ऐ अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको मालूम नहीं है कि इस लड़के ने अपने मालिक को कत्ल किया है और मालिक के कत्ल के बदले में इसको कत्ल किया जा रहा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लड़के से पूछा कि भाई, तूने मालिक को कत्ल किया है? उस लड़के ने कहा कि हाँ, मैंने मालिक को कत्ल किया है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तो फिर तेरा कत्ल इस कत्ल के बदले में जायज है? तो उस लड़के ने कहा कि जायज नहीं है, क्योंकि मेरा मालिक मेरे साथ बुराई का इरादा करता था, मेरी इज्जत पर वो हमला करना चाहता था, तो मैंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसको कत्ल कर दिया। मैंने सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जो आदमी इज्जत को बचाने के लिए किसी को कत्ल कर दे तो उसके बदले में उसको कत्ल नहीं किया जा सकता। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिपाही से पूछा, क्या ये सच है? तो सिपाही ने कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन इसके पास इस वाक़ये का कोई गवाह नहीं है कि वो इसके साथ बुराई का इरादा करता था। इसलिए खलीफा वक्त और काजी वक्त ने ये देखा कि मालिक का कत्ल हो गया। अब मालिक तो चला गया, अब कौन बताए कि मालिक ने इसके साथ बुराई का इरादा किया था? उसका कोई गवाह नहीं है, इसलिए हमने उसे कत्ल की सजा दी। वो लड़का रोने लगा और कहने लगा कि वाकई मेरे मालिक ने मेरे साथ बुराई का इरादा किया था। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और आकर फरमाया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप इस कत्ल की तफ्तीश मेरे सुपुर्द कर दें। दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैसले बड़े गहरे हुआ करते थे, इसलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ठीक है, मैं इस कत्ल की तफ्तीश आपके सुपुर्द करता हूँ। इसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तफ्तीश करने के लिए आए। उस लड़के से पूछा, बता तेरे मालिक की कब्र कहाँ है? उसने कहा, फुला कब्रिस्तान में है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चंद सिपाहियों को अपने साथ लिया और उनके साथ उस कत्ल की तफ्तीश के लिए कब्रिस्तान चले गए। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिपाहियों से कहा कि इसके मालिक की कब्र को खोदो। जब उन्होंने कब्र खोदी तो कब्र में उसके मालिक की लाश नहीं थी। जब उसकी कब्र में मालिक की लाश नजर नहीं आई तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आ गए और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आकर कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये लड़का सच्चा है, सच बोल रहा है, इसका मालिक वाकई इसके साथ बुराई का इरादा रखता था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारे पास क्या दलील है, इस बात का क्या सबूत है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी है कि जो आदमी लड़कों से बुराई का इरादा करता है, जब उसका इंतकाल हो जाता है और उसको कब्र में डाला जाता है तो उसकी लाश को उठाकर कौमे लूत की कब्रिस्तान में भेज दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कि कौमे लूत कौन थी और वो क्या गुनाह करते थे और उनको अल्लाह ताला ने क्या सजा दी थी, उन पर कौन सा अजाब नाजिल फरमाया था, तो इस पर हमने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, लिहाजा आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। फिर से उस वाक़ये की तरफ आते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया
کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ جو شخص لڑکوں سے برائی کا ارادہ رکھتا ہے اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم نے اس کی قبر کو کھودا تو اس قبر کے اندر اس کا مالک نہیں تھا، جبکہ ابھی چند دنوں پہلے ہی اس کو دفن کیا گیا تھا، اس لیے واقعی اس کا مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہوگا۔ اس شک کا فائدہ دیتے ہوئے اس لڑکے کو بری کر دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے بہت گہرے ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی ذہانت بخشی تھی۔ اسی طرح سے ایک بار کا واقعہ ہے کہ مقام صفین کو جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا ایک ایسے میدان سے گزر ہوا جہاں پانی نہیں تھا۔ پورا لشکر پیاس کی شدت سے بےتاب ہو گیا۔ وہاں کے گرجا گھر میں ایک راہب رہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہاں سے 2 کوس کے فاصلے پر پانی مل سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اجازت طلب کی تاکہ وہاں سے جا کر پانی پئیں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خچر پر سوار ہو گئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس جگہ تم لوگ زمین کو کھودو۔ چنانچہ لوگوں نے زمین کی کھدائی شروع کر دی۔ تھوڑی کھدائی کے بعد ایک پتھر ظاہر ہوا۔ لوگوں نے اس پتھر کو نکالنے کی انتہا کوشش کی، لیکن تمام کوششوں کے باوجود وہ پتھر نہ نکل سکا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا اور آپ نے اپنی سواری سے اتر کر آستین چڑھائی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس پتھر کے دراز میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے ایک نہایت ہی صاف شفاف پانی کا چشمہ ظاہر ہو گیا اور تمام لشکر اس پانی کو پی کر سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا اور لشکر کی تمام مشکوں کو بھر لیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کو اسی جگہ پر رکھ دیا۔ گرجا گھر کا راہب آپ کی یہ کرامات دیکھ کر سامنے آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ کیا آپ فرشتہ ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا کیا آپ نبی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا پھر آپ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں اور مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کی وصیت فرمائی ہے۔ یہ سن کر وہ راہب کلمہ شریف پڑھ کر دین اسلام میں شامل ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے اتنی مدت تک اسلام کیوں قبول نہیں کیا؟ راہب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب جو ایک چشمہ پوشیدہ ہے اور اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو یا تو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی ہوگا۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں مقیم رہے۔ اب آج آپ نے اس چشمے کو ظاہر کر دیا تو میری مراد پوری ہو گئی، اس لیے میں نے آپ کے دین کو قبول کر لیا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور زار و قطار روئے۔ پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ کہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے۔ یہ راہب مسلمان ہو کر آپ کے لشکر میں شامل ہو گیا اور شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے دست مبارک سے دفن کیا اور اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ سماعت فرمائیں، اس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے تھے، یعنی ابھی جوانی کا وقت تھا، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گورنر بنا کر بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سیاست نہیں آتی، میں 2 لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتا، اور میں نے مسئلے حل کرنے کا طریقہ بھی کہیں نہیں سیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، تمہارے سامنے کبھی مشکل پیش نہیں آئے گی، بس یہ یاد رکھنا
کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی شخص فریاد لے کر آئے تو تم دوسرے شخص کی بھی بات کو مکمل سننا اور دوسرے شخص کی بات سنے بغیر کبھی فیصلہ نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس دعا کی وجہ سے مجھے کبھی پریشانی پیش نہیں آئی اور ہمیشہ فیصلہ کرنے میں اللہ کی مدد ہوتی تھی، اور میں اس نصیحت پر خوب عمل کرتا ہوں۔ جب تک دوسرے شخص کی بھی بات نہیں سن لیتا کوئی فیصلہ نہیں سناتا۔ تو دوستو، یہ تھے چند واقعے اور فیصلے حضرت علی علیہ السلام کے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اسی طرح کے سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔